بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ سدرا نے MBA کیا ہوا تھا۔ وہ میری دوست کی بہن تھی، عمر میں بھی مجھ سے بڑی تھی۔ اکثر وہ سارا کے ساتھ میرے گھر آیا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ اتنی جان پہچان ہو گئی کہ عمر کا فرق بھی نہ رہا۔ سدرا سے باتیں زیادہ ہونے لگے۔ وہ اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کرنے لگی۔ ایک دن میں اپنی امی کے ساتھ ان کے گھر گئی۔ وہ چھت پر تھی۔ امی سے اجازت لے کر اوپر اس کے پاس چلی گئی۔ سدرا اندھیرے میں چھت پر کھلے آسمان تلے ایک بینچ پر بیٹھی تھی اور کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ وہ زار وقتار رو بھی رہی تھی۔ میں نے دھیرے سے پوچھا کہ سدرا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا مگر خاموش رہی۔ کال سے فارغ ہو کر اور بھی زور سے رونے لگی۔ آخر بہت اصرار پر اس نے اپنے لب کھولے اور رونے کی وجہ بیان کی۔ سدرا یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی، اس لیے کافی کھلے ذہن کی مالک تھی۔ اپنے کلاس میٹ جمال کی وجہ سے رو رہی تھی۔ اس نے کہا، میں جمال کی وجہ سے پریشان ہوں کیونکہ اس سے پیار کرتی ہوں، مگر اس نے میرے متعلق غلط فہمیاں پال لی ہے۔ منانے کی بہت کوشش کی مگر وہ میری بات تک سننے کو تیار نہیں۔ کیا کروں، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کبھی جمال کا ذکر تو نہیں کیا مجھ سے۔ تم جمال کو کیسے جانتی ہو؟ مطلب کہ کب سے ہے یہ سب کچھ؟ جمال مجھ سے 7-8 سال بڑے ہیں۔ انہیں میں تب پسند آئی جب 5ویں کلاس میں تھی۔ میرے میٹرک کرنے تک انتظار کیا اور جیسے ہی میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا انہوں نے مجھے پرپوز کر دیا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی، گلابی رنگت، سیاہ بال، تیکھے نقوش، بادامی آنکھیں، اس کے حسن میں 4 چاند لگا دیتی تھی۔ سدرا نے بتایا کہ جمال پولیس انسپکٹر ہے، بہت خوبصورت ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ جمال کی مجھے کال آئی تھی تو میرے یونیورسٹی پیلو کی بھی کال آ گئی، تو میں نے کال کانفرنس کر دی تاکہ جمال کو شک نہ ہو۔ مگر جمال کے دل میں شک کا کیڑا بیٹھ گیا کہ شاید وہ لڑکا جس کی کال آئی تھی اس کی جگہ میرے دل میں ہے۔ اس شک کی بنا پر مجھ سے تعلق ختم کر دیا ہے اور آخر میں کہا کہ اب مجھے کال یا میسج کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ میں تمہاری پوپو کو بتا دوں گا۔ سدرا کے والد بہت غریب تھے، اس لیے اپنی آنٹی کے پاس رہتی تھی جو اسکول ہیڈ مسٹریس تھی۔ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے سدرا اور سارا کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ زار وقتار روئی جا رہی تھی۔ اسے حوصلہ دینے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ وہ سنبھل گئی۔ کچھ دن گزرے تو ایک نادانی اور کر بیٹھی۔ سدرا کا ایک دور کا کزن ان کے گھر رہنے کے لیے آیا۔ اس کا نام محمد تھا۔ محمد انجینئر تھا اور شادی شدہ بھی تھا۔ وہ اس کے ساتھ وقت گزارنے لگی۔ ایک دن محمد نے سدرا سے شادی کا کہہ دیا۔ وہ تو سہارا چاہتی تھی، اس نے ہاں کہہ دی۔ پھر سدرا اور محمد کی شادی طے ہو گئی۔ شادی میں شرکت کے لیے اس کے گھر چلی گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ اپنی اور محمد کی منگنی کی تصویریں دکھائی اور پھر شادی کا جوڑا بھی دکھایا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں نے پوچھا کہ محمد تم سے شادی کیوں کر رہا ہے، حالانکہ وہ تو پہلے سے شادی شدہ ہے؟ اتراتے ہوئے جواب دیا کہ محمد کی پہلی بیوی سعدیہ کی اولاد نہیں ہوتی ہے۔ وہ محمد اور اس کے گھر والوں کو خوشی نہیں دے سکتی۔ میں حسین و جمیل ہوں، خوبصورت اور جوان ہوں۔ میں محمد کو اور اس کے گھر والوں کو اولاد کی خوشی ضرور دوں گی۔ سعدیہ کے ساتھ محمد کی لو میرج ہوئی تھی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس نے مجھ سے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کیوں نہ کرے دوسری شادی، یہ تو اس کا حق ہے۔ اگر تمہاری بھی اولاد نہ ہوئی اور محمد نے تیسری شادی کر لی تو؟ نہیں، محمد ایسا نہیں کریں گے، سدرا نے دعوے سے جواب دیا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ پیار تو محمد اپنی پہلی بیوی سعدیہ کو بھی بہت کرتا تھا، مگر اولاد نہ ہونے پر اس نے اس کو بھی تو چھوڑ ہی دیا ہے، تو کیا وہ اولاد نہ ہونے پر تم کو نہیں چھوڑے گا؟ میں نے باتوں میں سدرا کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ سمجھی۔ آخر کار اس کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد سدرا جب اپنی پھوپھو کے گھر آتی تو محمد دن رات اسے کال کرتا۔ شادی کو 4 سال ہونے کو تھے مگر وہ ابھی تک ماں نہ بن سکی تھی۔ پھوپھو کے گھر آئی 2 ماہ ہو چکے تھے، وہ واپس اپنے سسرال جا ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے پاس اکثر ان دنوں میرا بھی آنا جانا لگا رہتا تھا۔ 2 مہینے سے صرف ادھر ہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، محمد سے کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا تمہارا؟
بتایا کہ میرے اور محمد کے درمیان واقعی جھگڑا چل رہا ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو سدرا نے کہا کہ میرا چیک اپ کروایا تھا محمد نے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ مجھ میں اولاد نہ ہونے کی وجہ کوئی خاص مسئلہ ہے اور علاج کی ضرورت ہے۔ محمد نے مجھے یہ کہہ کر گھر سے میرے میکے بھیج دیا کہ علاج کروا کر آ جانا۔ تم نے محمد کی پہلی بیوی کا گھر اجاڑا ہے محمد سے شادی کر کے۔ میں نے تب بھی بہت سمجھایا تھا کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ لو، مگر تم نے میری ایک نہ سنی اور کہا کہ پہلی بیوی کے کون سی اولاد ہوتی ہے، وہ اس سے زیادہ میرا خیال رکھیں گی۔ اب اگر تم کو اولاد نہیں ہو رہی تو کتنی پریشان ہو، سعدیہ بھی تو اتنی ہی دکھی ہوئی ہے۔ سدرا رونے لگی، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اس نے کہا میں نے سعدیہ کے ساتھ بہت برا کیا ہے، یہ اس کی سزا ہے جو مجھے مل رہی ہے۔ وقت بہت ظالم ہوتا ہے، اگر کسی کے ساتھ برا کرو تو اس کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے۔ سدرا نے اللہ کی حضور اپنی جولی پلائی کہ یا اللہ میں مانتی ہوں میرا ہی قصور ہے، میری غلطی ہے جو کسی کا گھر برباد کیا ہے اپنے سکون کے لیے، مگر اب مجھے اولاد دے دے، اس نعمت سے محروم نہ رکھ میرے مولا۔ وہ روتی اور دن رات دعائیں مانگتی۔ اس نے رو رو کر خود کو نڈال کر لیا۔ شوہر کو فون کرتی آ کر مجھے لے جاؤ، لیکن وہ نہیں آیا۔ وہ ہر جائے طبیعت تو کسی اور کے گر چکر لگا رہا تھا۔ اس نے اپنی پہلی بیوی سعدیہ سے بھی صلح کر لی تھی کیونکہ اسے طلاق نہ دی تھی۔ سدرا منتیں کر کر تک گئی، محمد نے اسے نہ گھر آنے دیا اور نہ ہی منانے آیا۔ تبھی وہ بہت افسردہ رہتی تھی، کسی کام میں اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ ماں باپ اس کی حالت دیکھ کر کڑھتے تھے، کہتے تھے فیصلہ لے لو، مگر وہ طلاق نہیں لینا چاہتی تھی، بس دن رات اولاد کے لیے دعائیں کرتی رہتی۔ کبھی کبھار محمد ملنے آ جاتا اور خرچہ بھیج دیتا۔ 5 سال ہو گئے مگر ان 5 سالوں میں کچھ نہیں بدلا۔ سدرا کو اپنے غرور میں بولے الفاظ پر پچھتاوا ہوتا تھا۔ سوچتی تھی انتظار کر لیتی ہوں، شاید کہ شوہر کا دل نرم ہو جائے۔ خدا کا انصاف سب کے لیے ہے، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ انسان کو تکبر میں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ تکبر اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو بس عاجزی و انکساری پسند ہے۔ سدرا کی غرور اور حقارت سے بولے الفاظ آج اسے خون کے آنسو رلا رہے تھے۔ وہ اس امید پر جی رہی تھی کہ شاید اسے اولاد ہو جائے۔ خدا کی کرنی رب کی طاقت کا کرشمہ اور معجزہ کہ سعدیہ کو تو اولاد ہو گئی لیکن اسے نہ ہوئی۔ محمد نے دراصل ایک عرصہ سدرا کو اس لیے اسی کے میکے میں ہی رکھا تھا کہ وقت کوئی فیصلہ کر دے، اگر اولاد ہو گئی تو گھر لے جاؤں گا، ورنہ یہ انتظار سے تنگ آ کر خود طلاق لے لے گی، نہیں تو اس کے والدین اس کو گو مگو کی صورتحال سے تنگ آ کر طلاق کا مطالبہ کر دیں گے۔ انہوں نے بہت کہا مگر سدرا نے یہی جواب دیا کہ اگر میں آپ پر بوجھ ہوں تو کہیں اور چلی جاتی ہوں، مگر اس وقت تک انتظار کروں گی جب تک محمد مجھے گھر نہیں لے جاتے۔ محمد نے 6 سال بعد سدرا کے پاس اس کے میکے آنا بھی بند کر دیا اور خرچہ بھی بند کر دیا، کیونکہ اب اس کی پہلی بیوی 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ اس کا گھر مکمل تھا، اس کو سدرا کی ضرورت نہ رہی تھی، اس نے خود ہی طلاق بھجوا دی۔